اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تمام مومنین کو یا علی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، آج ہماری ایام فاطمیہ کے لحاظ سے چوتھی نشست ہے، اور جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن جو نواسب حضرات کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ اگر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا باغ فلک کی حقدار تھیں، جو کہ ہم ثابت کر چکے تھیں، تو امیر المومنین نے، مولا علی نے اپنے دور خلافت میں باغ فلک واپس کیوں نہیں لے لیا؟ یہ ایک بچکانہ اعتراض ان حضرات کی طرف سے ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم اس اعتراض کا جواب دیں گے تو بہت ساری باتیں کھل کے آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی، اور بالخصوص ہمارے جو مخاطب ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، جن کی میں کافی عزت بھی کرتا ہوں کچھ لحاظ سے، لیکن قریشی صاحب جب مولا علی کے لحاظ سے آپ فالتو باتیں کریں گے تو پھر جواب آئے گا، سمپل از دیٹ۔ خیر، چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا اعتراض آج ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ایک ایک پوائنٹ کو ہم کلیریفائی کر سکیں۔ اعتراض اس کا جو ہے نا وہ کیے، عذر کیے کہ اگر مولا علی یہ مال لے کے نہ دیتے وارثوں کو تو مخالفت بڑھ جاتی، لہذا مخالفت سے بچنے کے لیے مولا علی نے ایسا کام بولو۔ ان کی ذہن میں یہ تھا کہ اگر میری حکومت مستقل ہو جائے گی نا، ادھر میری حکومت مضبوط ہوگی تو پھر میں ان سے مال لے کے دوں گا، پر کیا کریں اچانک آپ شہید ہو گئے، لہذا وارثوں تک مال نہیں پہنچ سکا۔ ہائے افسوس۔ ایسے توجہ ہے سب؟ حضور اگر یہ وابی کوئی بات کرے تو کوئی تھوڑی بہت ماننے کے لائق ہے، لیکن اگر شیعہ کرے تو ماننے کے لائق نہیں، کیونکہ شیعہ تو کہتے ہیں عام امام بھی علم غیب جانتا ہے۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں اہل تشیع کی کہ ائمہ اہل بیت عالم ما کان و ما یکون، ان کے نزدیک امام کی شرطوں میں ایک شرط ہے کہ وہ غیب جانتا ہے۔ تو کیا مولا علی کو پتہ نہیں تھا کہ میری حکومت 4 ہی سال ہے؟ وہ انتظار کرتے رہے، اور اسی انتظار میں اتنا بڑا حق جو ہے نا وہ مولا علی نہیں دے سکے اہل بیت کا۔ یا یہ اعتراض اگر تمہارا ہم مان لیں تو پھر تمہارے عقیدے پہ انگلی اٹھتی ہے کہ پھر آج کے بعد عقیدہ ختم کرو کہ حضرت علی یا ائمہ اہل بیت علم ما کان و ما یکون رکھتے ہیں، یہ ختم کرو یہ عقیدہ۔ اور اگر یہ جانتے ہو اور مانتے ہو کہ وہ رکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے مولا علی نے جان بوجھ کر یہ مسئلہ نہیں چھیڑا، کیونکہ ان کو پتا تھا ابو بکر عمر عثمان نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ یقیناً آپ نے مولوی حنیف قریشی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ اب بلا تاخیر ہمیں دلائل کی طرف چلنا ہے، تاکہ مولوی حنیف قریشی صاحب کو آج ذرا عقل دلائیں ہم۔ جی قریشی صاحب، آپ نے جو مولا علی پہ منہ اٹھا کے اعتراض کر دیے، ویسے آپ کی باتیں سننے کی تو بڑی ہوتی ہیں، میں تو جی عاشق حیدر کرار ہوں، میں تو علی علی کرتا ہوں، یہ آپ کا علی مولا علی پہ یہ اعتراض اٹھا دیا۔ لیکن ہم ابھی زندہ ہیں قریشی صاحب، ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، نہ مولا علی کے لحاظ سے کوئی ایسی بات کرنے دیں گے، کیونکہ مولا علی کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کوئی اور کیا، سگا باپ بھی اگر امیر المومنین پہ اعتراض کرے تو ہم اس کو بھی ترک کر دیں گے، اس سے بھی قطع تعلق ہو جائیں گے۔ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ خیر، وہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والدین مومن ہیں۔ خیر، پہلی بات تو یہ کہ فدق کے معاملے میں ہم اتنے جوابات دے چکے ہیں کہ تصور سے ماورا بات ہے۔ فی الحال میں عزیزان آپ شیعہ سنی دونوں بھائیوں سے یہ ایک چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہے، کسور عباس حیدری ہمارے ایک محقق بھائی ہیں، ان کی ایک بہترین کتاب تحقیق قضیہ فدق، یہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اسماء الرجال کی بحث کے ساتھ، تمام قواعد و ضوابط اسماء الرجال اور توثیق و جرح بالروات کے لحاظ سے بہترین کام کیا ہے انہوں نے۔ اس کتاب کو لازمی خریدیں تاکہ آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ تو چلے کہ یہ مولوی حضرات اور ان کے ائمہ نے جو مبہم قسم کی جرح کی ہوئی ہیں صحیح روایات پہ، اور جن غلط روایات کا سہارا لے کے یہ چلاتے پھرتے ہیں اس طرح، وہ ہے کیا۔ اچھا جی قریشی صاحب، اب آپ کو آئے گا جواب آپ کے سٹائل میں۔ مولا علی نے باغ فلک کیوں نہیں لیا؟ ان کا عقیدہ ہے کہ ائمہ عالم غیب ہوتے ہیں، انہیں کان و ما یکون کا علم دیا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر انہیں تو عقیدہ واپس لینا پڑے گا۔ مولا علی کو نہیں پتہ تھا میری خلافت 4 سال ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔
قریشی صاحب آپ کا فیوز اڑ گیا ہے. آپ نے شاید اپنی تاریخ کی اور حدیث کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں. پہلے تو علم کان و مان یقون کے عقیدے پہ آتے ہیں نا. یہ آپ کے بالخصوص بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم مفتی جلال الدین احمد امجدی جنہیں فقیہ الملت کہا جاتا ہے, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں یہ موجود ہے, لاہور سے چھپی ہے, بزرگوں کے عقیدے. ٹھیک ہے جی, بزرگوں کے عقیدے, بابوں کے. صفحہ نمبر 255. اور یہاں پہ آپ کے امجدی صاحب کیا تحریر فرماتے ہیں جی, معلوم ہوا کہ حضرت امام باقر صلوات اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مجھے غیب کا علم ہے, اور نیچے امام زین العابدین کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ بھی غیب جانتے ہیں. الحمدللہ مولا باقر اور مولا سجاد کے بارے میں آپ کے بابا جی خود لکھ رہے ہیں, ائمہ اہل بیت کو عالم غیب آپ کے گھر کے علماء مانتے ہیں, کل ہم تو نہیں نہ کہتے. کافی پہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنی کتابوں کی طرف تو رجوع کر لو سونے ہو. جی قریشی صاحب, یہ ایک جواب. دوسرا, مولا علی نے باغ کیوں نہیں لیا؟ امپورٹنٹ کوسچن. اور مولا علی کی ذمہ داری تھی کہ باغ واپس لیں, یہ ہے وہ ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات, امیر المومنین کو قضیہ فتح کے لیے وقت ہی کب ملا؟ ہاں, عالم غیب ہونا تو مولا کا ثابت ہے الحمدللہ. امیر المومنین کو قضیہ فتح کے لیے وقت کتنا ملا؟ مولا علی جنگ روکنا چاہ رہے تھے. یہ آپ کے ملے وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا فرعون شام, یہ اسے ہی بہت زیادہ کھار نکلی تھی, اسی کھرک ہو رہی تھی کہ میں کسی طرح لڑ دوں علی سے. اتنا تو تھا نہیں کہ مولا علی کے سامنے آ جائے, بس جنگ کرنے کی آخر آئی ہوئی تھی. خیر, یہ شاہ معین الدین احمد ندوی کی کتاب میرے ہاتھ میں مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ موجودہ خلفائے راشدین, ساری داڑیاں نے, کوئی شیعہ کتاب نہیں. صفحہ نمبر ہے جی 243. اور یہاں پہ وہ خود لکھتے ہیں کہ جی حضرت علی کو مجبور ہو کر قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھنا پڑا. مولا علی فتنہ چاہتے ہی نہیں تھے, مجبور کیا آپ کے بابوں نے مولا علی کو جنگ کرنے پہ. اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے عزیزان, اتنی بالکل یہ واضح بات آپ کے سامنے موجود ہے. خیر عزیزان, دوسری بات جی, جائیداد کے لحاظ سے امیر المومنین نے جان پوچھ کے یہ مسئلہ نہیں چھیڑا. کیوں نہیں چھیڑا وہ میں بتاتا ہوں, ایک منٹ ٹھنڈے ہو جاؤ. یہ میرے ہاتھ میں آپ کے امام المؤرخین امام ابو الفدا کی موجود ہے تاریخ ابو الفدا. قریشی صاحب ذرا دھیان مارے آجے, تاریخ ابو الفدا صفحہ نمبر ہے جی 229. یہاں پہ آپ کے امام ابو الفدا صاحب لکھتے ہیں وہ باغ فتح مروان کے قبضے میں اور اس کے بعد اس کی اولاد کے تصرف میں رہا جب تک عمر بن عبدالعزیز حاکم ہوا. ٹھیک ہے جی, مروان کو دے چھوڑا تھا. حضرت عثمان نے اپنے پلوجے مروان کے نام کر دیا تھا. آپ پہلے یہاں تک تو آئیں, یہ بات تو کلیئر کریں. خیر عزیزان, یہ تو ایک چھوٹی بات تھی, صرف باغ نہیں دیا تھا. اب میں اور بتاتا ہوں کہ کیا دیا تھا. تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2, آپ کے گھر کا عالم, اور اس کا حوالہ میں کیوں دے رہا ہوں ابھی میں وضاحت کرتا ہوں. جلد نمبر 2 قریشی صاحب, صفحہ نمبر 267. ہیو اے لک. کہتے ہیں حضرت عثمان نے مروان بن الحکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اس کے لیے اسے مال کے خمس کا حکم دیا. واہ سبحان اللہ, ٹی وی دے دیتی, نہ صرف فتح دیا, خمس افریقہ بھی دے دیا, ٹی وی دے آتی. ماشاءاللہ سبحان اللہ, کیا میں کہتا ہوں حضرت عثمان دریا دل تھے ماشاءاللہ. قریشی صاحب, اب یہ تاریخ یعقوبی کا میں نے حوالہ کیوں دیا؟ ویسے تو اسماء و رجال کی اہل سنت کے میں انبار لگا دوں یعقوبی کی توثیق پہ. فی الحال جو کتاب دے رہا ہوں یعقوبی کی توثیق پہ وہ پچنی نہیں آپ کو. مفتی حنیف قریشی صاحب کی تقریریں, چشتی کتب خانہ سے چھپی, جلد نمبر اول, تاڑی کتاب, آپ ہی کے لبھائے خوشبودار, اللہ جانے کے ہیں کہ نہیں, ان سے جو کلمات صادر ہوئے ہیں وہ کتابی شکل میں. صفحہ نمبر ہے جی 157, جلد نمبر اول. اور یہاں پہ کیا کہتے جی, امام یعقوبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں. امام یعقوبی علیہ الرحمہ نے اس لیے لکھا. واہ ماشاءاللہ, آپ ان کی دلیلیں بھی ماشاءاللہ بیان کرتے رہتے ہیں. خیر یعقوبی اب آپ کو بھاری پڑ گیا. خیر عزیزان, اور دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات, یہ قریشی صاحب کی وہی مفتی نہیں قریشی کی تقریریں جلد نمبر 2 میرے ہاتھ میں موجود ہے. اور اس میں صفحہ نمبر 273 پہ قریشی صاحب نے مروان کو کن الفاظ میں یاد کیا ہے؟ کہتے جی جب اس خط کو پہچانا گیا تو مروان لعنتی کا خط تھا. لعنتی, حضرت عثمان نے اپنی تھی لعنتی کو دی ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور پھر میں کیا کروں, میں نے کہا تھا باغ فتح کا انکار کریں جو سیدہ کا حق کھاتے ہیں اس طرح. میں تو نہیں بھکاریوں کو غنی کہہ سکتا.
وہ پھر لانتیوں میں اپنی تیئیں بھی آتے ہیں. جی قریشی صاحب میں کچھ نہیں کہہ رہا, آپ ہی کے گھر کے علماء نے لکھا, یعقوبی نے لکھا حضرت عثمان نے اپنی بیٹی کا کر دیا نکاح مروان سے, اور آپ کی اپنی کتاب قریشی صاحب کی تقریریں, اس میں موجود ہے مروان لانتی. لانتی یعنی تیاں بھی آئی ہیں نا. پھر خیر چھوڑو, ہاں دانت نکالنے ابھی نکالے نا دانت مولا علی کے لحاظ سے, پھر میں بتاتا ہوں. اور یہ حضرت عثمان کو صرف اقربا پروری کی معاملات نہیں تھے یا پھر اپنے جو جوڑی دار تھے انہیں جائیدادیں دے نا, یہ پیچھے سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے. یہ محمد مولانا حافظ عبد الاحد قادری صاحب, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, حضرت عثمان غنی کے فیصلے, صفحہ نمبر ہے جی 64. کہتے ہیں باقی جہاں تک امام شعبہ سے منسوب اس قول کا تعلق ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے دور میں کسی کو جاگیر نہیں دی گئی اور اسلام میں جاگیر دینے کا آغاز حضرت عثمان کے دور سے ہوا, تو ہمارے نزدیک یہ قول صحیح نہیں. امر واقعہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر نے اپنے دور میں لوگوں کو افتادہ زمینیں بطور جاگیر عطا کی تھیں. ہاں جی, کتنے گئی وہ حدیث, لا نورس رسول کا کوئی وارث نہیں ہوتا, خود جاگیریں بانٹتے پھر رہے ہیں. وہ مولا علی سے کھار تھی, جناب زہرا کے تھرو نکالنا چاہ رہے تھے. سبحان اللہ. قریشی صاحب کو ٹھنڈ پئی, آگے چلتے ہیں. مولا علی نے حضرت ابو بکر تک پہ اعتراض کیا اس معاملے میں, اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے گھر کی کتاب سے دکھاؤں گا مولا علی کی اپنی روایت کے فتق رسول نے بی بی کو دے دیا تھا, خود مولا علی نے بھی کہا ہے اور آپ کے عالم نے لکھا ہے. پہلے ذرا میں حضرت ابو بکر کا وہ حال بتا دوں کہ مولا علی نے ان کا کیا تھا. پوائنٹ. آپ کے امام سیوطی, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے مسند فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا, مسند فاطمہ زہرا از حافظ جلال الدین سیوطی, صفحہ نمبر 40 اور اس باب کی حدیث نمبر ہے جی 26. کہتے ہیں حضرت صدیق نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہے, ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنے اہل و عیال پر خرچ فرماتے تھے وہ میرے ذمہ ہے. اس پر حضرت علی مرتضیٰ نے آیت پڑھی, سلمان داؤد کے وارث بنے, وہ سورہ نمل شریف کی آیت. زکریا علیہ السلام نے بھی تو فرمایا تھا جو میرا جانشین اور یعقوب کی اولاد کا وارث بنے. آگے جی حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ یہ بات درست ہے, لیکن اے علی جو میں کہہ رہا ہوں اس کا بھی آپ کو بخوبی علم ہے. اس پر حضرت علی نے کہا یہ اللہ کی کتاب بول رہی ہے, تو سب خاموش ہو گئے اور اپنی اپنی راہ لی, بھج گئے. حیدر کرار نے منہ ٹھپ دیا وہاں پہ, بھاگ گئے. یہ تو جنگوں میں بھی خیر بھاگتے رہے. میں نے کہا تھا مولا علی سے پنگا لیں. جی قریشی صاحب تو بھج گئے سن. کیوں مولا علی کے ساتھ ٹک کے وہاں پہ بحث نہیں کی, کیا وجہ تھی, کیوں دوڑ لگائی؟ دیں نا جواب دیں اس بات کا. امیر المومنین نے تو مکمل مباحثہ کر کے شکست دی ہے, اور آئیں یہ صرف بھاگنے والے نہیں تھے, میں کچھ اور بھی ثابت کروں. مولا علی کے لحاظ سے مذاکیہ جملے جو آپ نے یہ حرکتیں کی ہیں نا, میں آج پورا الحمدللہ قلعہ اڑا کے ہی جاؤں گا. آپ ہی کے گھر کے عالم فاضل جامعہ فریدیہ ساہیوال علامہ محمد حافظ صداقت علی فریدی صاحب, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی عصمت فاطمہ الزہرا اور قرآن عظیم. جناب صحیح کتاب انہوں نے لکھی ہے, پوری کتاب لکھی ہے کہ بی بی معصومہ ہے, تو معصوم کے سامنے غیر معصوم کی کیا حیثیت ہوتی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مسئلہ ہی ختم. خیر صفحہ نمبر ہے جی 173 173. کہتے ہیں باغ فدق کا مطالبہ عین قرآن عظیم کے مطابق ہے, اس مطالبے کو خطا کہنا محض نیری جہالت ہے. اب حضرت ابو بکر نیرے جاہل ثابت ہوئے کہ نہیں؟ آپ کا عالم لکھنا, میں نہیں کہہ رہا. نیرے جاہل. جی اللہ حافظ. یہ حال ہے ماشاءاللہ, باتیں سن لیں. خیر عزیزان, اور مروان کی کوئی اکیلی ملی بھگت نہیں تھی اس میں. پھر ان کا وہی سوال اڑا رہے گا, چلے مروان کے نام کرتی تھی, ایک ہی بندے کا رولا تھا, کوئی سچ بات ہے نہیں, دوبارہ کوئی نہ کوئی امیر المومنین کاروائی کر کے لے لیتے. صرف مروان نہیں, پوری بنی امیہ قابض ہوئی تھی باغ فتح پہ. قریشی صاحب دلیل دیتا ہوں, آپ کی طرح میں تیر نہیں چلاؤں گا. فتوح البلدان آپ کے امام بلازری صاحب کی, ٹھیک ہے جی, صفحہ نمبر ہے جی 58. اور یہاں پہ وہ لکھتے ہیں بنی امیہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل کر, ٹھیک ہے جی, فتح کو اپنی خالصہ جائیداد بنا لیا, مگر عمر بن عبدالعزیز
والی امر ہوئے تو انہوں نے اس کو پھر اسی گزشتہ حالت پر لوٹا دیا. اللہ اکبر. ہاں جی قریشی صاحب, اب آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور ہمارا ایک سوال آپ پہ قرض ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے, فار ایگزامپل معاذ اللہ نہیں بنتا تھا حق, ساری باتیں مان لیں آپ کی, وہ تو ہم کئی دفعہ جواب دے چکے ہیں. فار ایگزامپل تو یہ عمر بن عبدالعزیز نے واپس کیوں کیا اولاد فاطمہ کو؟ کیا جواب ہے اس کا؟ سوائے ٹوٹے دانت نکال کے ہنسنے کو کچھ نہیں ہے میرے خیال میں. خیر اب مولا علی کی بات. مولا علی اسی روش پر رہے جس پہ خلفاء ثلاثہ تھے. تو کیڑی گلا آپ کے مسلک کے نواب احمد حسین صاحب, ان کی کتاب تاریخ احمدی, میں بتاتا ہوں کتنے کے ان کے پیروکار تھے. صفحہ نمبر ہے جی 132, اور یہاں پہ وہ دو ٹوک الفاظ میں لکھتے ہیں کہ جی حضرت علی نے جواب دیا, قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کروں گا لیکن سیرت شیخین کے اتباع کا پابند نہ ہوں گا. میں نہ گل کوئی نہیں مننی. یہ ہے مولا علی کا مکہ. ہاں جی قریشی صاحب, مولا علی تو جانتے تھے کہ وہ جو کر رہے تھے, تو مولا نے ان کی روش کیوں رد کر دی؟ باغ فتح حضرت عثمان نے اپنے پر پوجا مروان کو دیا ہوا تھا, مولا علی سے آ کے پوچھتے تھے, انہوں نے واپس کیوں نہیں لیا؟ اور جنگیں کٹ تھیں اس ٹائم. اور آپ کو بتانے کی ضرورت مجھے پڑ سکتی ہے کیونکہ لگ رہا ہے کہ آپ نے تاریخ کا صحیح مطالعہ نہیں کیا. قریشی صاحب کچیاں مار رہے ہیں اپنی ویڈیو میں. اس وقت جنگ اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ ہیلی کاپٹرز پہ, چاپرز پہ, یا پھر ٹرکس میں بٹھا کے سب کو وہاں پہ لے جاؤ. ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک ایک جنگ کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے دن لگ جاتے تھے, سفر میں ہی کتنا دن لگ جاتا تھا. پیادے ہوتے تھے, گھڑ سوار ہوتے تھے, بہت سے ایسے معاملات دیکھنے پڑتے تھے. لشکر کے کھانے پینے کا سامان, ساری چیزیں. آپ کو کیا لگے جنگ کیا تو یہ کیا, آپ کے بزرگوں نے جنگ سے پہاڑیاں ہی ٹپی ہیں ماشاءاللہ. خیر, اب مولا علی کا دو ٹوک فیصلہ. کیا باغ فتح مولا علی مانتے تھے کہ جناب سیدہ کا حق ہے؟ یہ تو ہم نے بتا دیا کہ کیوں نہیں لیا. ایسا نہیں ہے کہ لینا نہیں چاہتے تھے, یہ بات اور ہے. نہ لینا چاہنا اور ہے, نہ لے سکنا اور ہے. اور اگر آپ اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جی مولا علی کی خلافت 4 سال انہیں نہیں پتا تھا, تو انہوں نے کیوں نہیں پہلے اس مسئلے کو چھیڑا؟ انہوں نے جان کے نہیں چھیڑا, اور جان کے نہیں چھیڑا, جنگوں میں مصروف تھے. تو پھر اسی پوائنٹ پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اللہ کو نہیں پتا تھا شیطان آگے جا کے میری نافرمانی کرے گا؟ کیوں اسے اتنا ٹائم اپنے پاس رکھا؟ اب اللہ کے علم غیب کا انکار کریں گے قریشی صاحب؟ کریں گے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا معاذ اللہ شیطان آگے جا کے میری معصیت کرے گا, شیطان میرے حکم کو ٹال دے گا, اعوذ باللہ کفر کرے گا؟ کیوں رکھا شیطان کو اللہ نے اپنے پاس؟ خیر, میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس کی ایک زندہ مثال رسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ نے بھی بالکل ویسے ہی خاص خبروں کا خلاصہ اپنے پاس رکھا تھا. خیر that's not our topic. اب مولا علی کی بات. سلیمان بن ابراہیم حنفی نقشبندی الکندوزی جنابی المودہ, صفحہ نمبر ہے جی 279, اس باب کی حدیث نمبر 19. آپ واضح دیکھ سکتے ہیں عزیزان, مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت فاتح ذوالقربہ حق نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کو بلا کر فتح عطا فرمایا. مولا علی خود فتح کے گواہ ہیں کہ رسول نے دیا تھا. مولا علی نے حضرت ابوبکر کی ریس کی تھی, استغفر اللہ. مولا مناظروں میں اگلے کو ہلنے نہیں دے رہے تھے, ریس کروان دینے. خیر عزیزان, آج کی آخری دلیل, پھر گڈ بائے. قریشی صاحب, یہ مولا علی کا ذکر چھوڑ کے دوسرے کو ذکر کرنے والے پتہ کون ہوتے ہیں؟ میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ رائٹ ناؤ. یہ آپ ہی کی کتاب ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اہل بیت نبوت کے حضور میں. بڑی پیاری کتاب ہے ماشاءاللہ, زاویہ پبلیکیشن سے چھپی ہے. عزیزان کے صفحہ نمبر 8 پہ چلتے ہیں ذرا. ہاں قریشی صاحب, اب آپ دانت نکال لیں. قریشی صاحب خود لکھتے ہیں جی ذکر اہل بیت کے مقابلے میں دوسروں کا ذکر کرنے والے کنجری کی اولاد ہیں. اب قریشی صاحب کون ہیں وہ خود جانے. عزیزان, میں قریشی صاحب سے ایک التجا کروں گا, آج کے بعد دانت نہ نکالیے گا کیونکہ آپ کے دانت ٹوٹ چکے ہیں. جتنا برا آپ کا حال ہو گیا, اور مجھے پتا ہے ان میں سے ایک بھی دلیل کا جواب نہیں آنا مجھے. خیر, لیو اٹ. آپ سے ہوتی ہے ملاقات انشاءاللہ تبارک و تعالی اب اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر, پیس آؤٹ. مولا حسین آپ سب کے وارث.